اچانک سر اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے اور ان کے منہ سے ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ فرمایا دل میں شدید درد ہے اور قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر سکے انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ 21 اپریل 1938 کو 5:14 صبح کی اذانوں کی گونج میں اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ شاعر مشرق اور انقلابی شخصیت سر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا آخری دن کن مصروفیات میں گزارا تھا، آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ 20 اپریل 1938 کی صبح کو ان کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ انہوں نے معمول کے مطابق دلیے کے ساتھ چائے کی پیالی پی، میاں محمد شفیع سے اخبار پڑھوا کر سنا اور رشید حجام سے شیو بنوائی۔ دوپہر کو ڈاک میں جنوبی افریقہ کے کسی اخبار کے ترشے وصول ہوئے۔ خبر یہ تھی کہ وہاں کے مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد اقبال، مصطفیٰ کمال اور محمد علی جناح کی صحت اور عمر درازی کے لیے دعا کی ہے۔ شام کی فضا میں موسم بہار کے سبب پھولوں کی مہک تھی، اس لیے پلنگ خواب گاہ سے اٹھوا کر دالان میں بچھوایا اور گھنٹہ بھر کے لیے وہیں لیٹے رہے۔ پھر جب خنکی بڑھ گئی تو پلنگ گول کمرے میں لانے کا حکم دیا۔ دوپہر کے بعد فاطمہ بیگم پرنسپل اسلامیہ کالج برائے خواتین آدھے گھنٹے کے لیے آ بیٹھیں اور ان سے کالج میں درس قرآن کے انتظامات کے متعلق باتیں کرتی رہیں۔ رات کو 8:30 بجے چودھری محمد حسین، سید نذیر نیازی، سید سلامت اللہ شاہ، حکیم محمد حسن کرشی اور راجہ حسن اختر آ گئے۔ ان ایام میں میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم تو جاوید منزل میں ہی مقیم تھے۔ اقبال کے بلغم میں ابھی تک خون آ رہا تھا اور اسی بنا پر چودھری محمد حسین نے ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کی میٹنگ کا انتظام جاوید منزل میں کر رکھا تھا۔ اس زمانے کے معروف ڈاکٹر کرنل امیر چند، الہی بخش، محمد یوسف، یار محمد، جمیت سنگھ وغیرہ سبھی موجود تھے اور انہوں نے مل کر ڈاکٹر صاحب کا معائنہ کیا۔ گھر میں ہر کوئی ہراساں دکھائی دے رہا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو اگلے روز نیا طریقے علاج شروع کیا جائے گا۔ کوٹھی کے صحن میں مختلف جگہوں پر اقبال کے دوست اور چاہنے والے 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سے ڈاکٹروں کی رائے مخفی رکھی گئی، لیکن وہ بڑے تیز فہم تھے۔ احباب کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ چند یوم بیشتر جب کسی نے ان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا تو فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اس رات وہ ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ ان کا ایک دوست کوئی 9 بجے کے قریب گول کمرے میں داخل ہوا تو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کون ہے؟ جواب آیا جاوید۔ ہنس پڑے، فرمایا جاوید بن کر دکھاؤ تو جانے۔ پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے چودھری محمد حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا چودھری صاحب اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھوا دیجیے گا۔ اتنے میں علی بخش اندر داخل ہوا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ علی بخش نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ چودھری محمد حسین نے انہیں حوصلہ رکھنے کی تلقین فرمائی تو ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے فرمایا کہ آخر 40 برس کی رفاقت ہے، اسے رو لینے دیں۔ رات کے 11 بجے اقبال کو نیند آ گئی، البتہ میاں محمد شفیع اور ڈاکٹر عبدالقیوم کے علاوہ راجہ حسن اختر نے اس رات جاوید منزل ہی میں قیام کیا اور باہر دیلان میں چارپائی بچھا کر لیٹ گئے۔ اقبال کوئی گھنٹے بھر کے لیے سوئے ہوں گے کہ شانوں میں شدید درد کے باعث بیدار ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع نے خواب آور دوا دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا دوا میں افیون کے اجزاء ہیں اور میں بے ہوشی کے عالم میں مرنا نہیں چاہتا۔ علی بخش اور میاں محمد شفیع ان کے شانے اور کمر دبانے لگے تاکہ درد کی شدت کم ہو، لیکن 3 بجے رات ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میاں محمد شفیع حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے ان کے گھر گئے مگر ان تک رسائی نہ ہو سکی اور ناکام واپس لوٹ آئے۔ اقبال درد سے نڈھال تھے۔ میاں محمد شفیع کو دیکھ کر فرمایا افسوس کرشی صاحب بھی نہیں پہنچ سکے۔ تقریباً 4:45 بجے راجہ حسن اختر اٹھ کر اندر آئے، انہیں بھی حکیم محمد حسن کرشی کو بلانے کے لیے کہا گیا۔ وہ بولے حکیم صاحب رات بہت دیر سے گئے تھے اور اس وقت انہیں بیدار کرنا شاید مناسب نہ ہو۔ اقبال کے کہنے پر ان کا پلنگ گول کمرے سے ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے فروٹ سالٹ کا گلاس پیا۔ صبح کے 5 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، اذانیں ہو رہی تھی۔ سب کا خیال تھا کہ فکر کی رات کٹ گئی۔ ڈاکٹر عبدالقیوم اور میاں محمد شفیع صبح کی نماز ادا کرنے کی خاطر قریب کی مسجد میں پہنچ چکے تھے اور صرف علی بخش ہی اقبال کے پاس رہ گیا تھا۔ اسی اثناء میں اچانک اقبال نے اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھے اور ان کے منہ سے ہائے
ہائے کا لفظ نکلا۔ علی بخش نے فوراً آگے بڑھ کر انہیں شانوں سے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ فرمایا دل میں شدید درد ہے، اور قبل اس کے کہ علی بخش کچھ کر سکے انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ 21 اپریل 1938 کو 5:14 کی صبح اذانوں کی گونج میں اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ کھڑکیاں کھلی تھیں اور وہ پلنگ پر سیدھے لیٹے تھے۔ انہیں گردن تک سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکوں سے ہل جاتی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ قبلہ کی طرف تھا، مونچھوں کے بال سفید ہو چکے تھے اور سر کے بالوں کے کناروں پر آخری بار لگائے ہوئے خضاب کی ہلکی سی سیاہی موجود تھی۔